اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم اسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات اذان محترم، میرے عزیز دوست، میرے بچپن کے ساتھی حجت الاسلام والمسلمین مولانا مناظر حسین نقوی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں ایک مجلس بکھرے خطاب کروں۔ مجلس کہیں بھی پڑھنا اپنے آپ میں بڑی بات ہے، وہ بھی بارگاہ مولا عباس میں پڑھنا ہم ہندوستانیوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ میں صبح مظفر نگر زینبیہ کالج کے پاس خطاب کر رہا تھا، دیکھ رہا ہوں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو یہ بھی وہاں موجود تھے اور شان بھائی سے بات ہوئی، تو میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین حسینی صاحب بھی جو ابھی تقریر کریں گے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد میرے خیال سے، تو یہ ایک بڑا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتے رہنا چاہیے۔ یہ فرش آپ تھوڑی بچھاتے ہیں، یہ زبان میں تھوڑی چلا رہا ہوں، یہ اپنے پاؤں سے آپ چل کے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو آپ کو لایا گیا ہے، مجھ سے پڑھوایا گیا ہے، ان سے شعر کہلوائے گئے، وہ جسے چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں۔ وہ کیا مصرع تھا آپ نے کہا، وہ کن لوگوں کو آسمان کیا؟ ہاں نہیں وہ آپ نے کہا کہ میں ان کو کیسے آسمان کہوں، تو وہ آپ کہہ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ چلیے ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جن کی 2 حرف کی اوقات نہیں ہے ان کو ہم آسمان کیسے بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، سوال یہ کہ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ کمال کی بات ہے، مولانا اگر مردہ چل رہا ہو زندوں کے کاندھے پہ تو ان زندوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم مردہ لے کے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں، محسوس کیجئے گا اگر آپ محسوس کر پائیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ مردہ لے کے جا رہے ہوں، کوئی بھی مردہ لے کے جا رہا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا مردہ لے کے جا رہا ہو کندھے پہ سوار کر کے، تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ مردہ کندھے پہ ہے، لوگ خود سمجھ جاتے ہیں مردہ ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اب 2 کندھے میں دکھا رہا ہوں، ایک محمد کا کندھا ہے، ایک مسلمانوں کا کندھا ہے۔ وہ علی کو اٹھا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے مردوں کو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد بہت سادگی سے۔ میری عادت نہیں کہ میں کسی سے کسی کی گفتگو کروں، ممبر رسول کا، مجمع مسلمانوں کا، تو بات بھی وہی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے مجمع میں محمد نے کی۔ اور جب میں نے دیکھا کہ رسول مسلمانوں کے مجمع میں کچھ بول رہے ہیں
تو انہوں نے احترام کر کے دکھایا کہ فاطمہ کون ہے، سینے سے لگا کے بتایا کہ حسنین کون ہے، اور ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا کہ علی کون ہے۔ درود پڑھیں محمد تو اگر آپ آمادہ ہیں، کتنا منٹ ہے شانو بھائی؟ 20 منٹ ہے نا، 20 منٹ میں انشاءاللہ سر وقت اور امام، ٹھیک ہے، وقت اور امام۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس آدمی کو بہت معتبر مانا جاتا ہے جو وقت پہ چلتا ہے، مگر اس کا حرف اعتبار کہ میں معتبر ہوں بنا معرفت کے، یعنی اس سے پوچھا جائے کہ ابھی کیا بج رہا ہے تو وہ اپنے شہر کا تو وقت بتائے گا، دنیا کا وقت نہیں بتا پائے۔ یعنی آپ معتبر ہیں کسی ایسے شے کی بنیاد پر جس کی معرفت ہی نہیں ہے آپ۔ مثلاً آپ نے کہا اس وقت 4:30 بج رہے ہیں مثلا، تو قسم کھائیے کہ 4:30 بج رہے ہیں۔ عارف قسم نہیں کھا سکتا، پتہ نہیں میں آپ محسوس کر پا رہا ہوں۔ عالم قسم کھا لے گا کہ اتنا بج رہا ہے، عارف قسم نہیں کھائے گا۔ مرغ کھانے والوں کی بات نہیں کر رہا، مرغ چھوڑنے والوں کی بات کر رہا۔ عارف قسم نہیں کھائے گا کہ 4 بج رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ پلٹ کے کہیں گے کہ آپ کے یہاں تو 4 بج رہے ہیں، ڈھاکہ میں 4:30 بج رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں 5 بج رہے ہیں، پھر کسی دوسرے حصے میں 5:30 بج رہے ہیں، اور وہاں 6 بج رہے ہیں، اور وہاں تھوڑا اور آگے نکل جائیے تو ٹرکی کا حساب کتاب الگ ہو جائے گا، ادھر سے اٹلی چلے جائیے، اٹلی سے آپ جو ہے وہ فرانس چلے جائیے، فرانس سے بلجیم کے علاقے میں چل گئے، تو اب زمینی کا علاقہ ہے نا، آپ چلتے چلے جائیں گے اور وقت بدلتا چلا جائے گا۔ جن کا وقت کی عرفان پہ کنٹرول نہیں، وہ سمجھتے ہیں اسے جس کے اشاروں پہ سورج ڈوبا اور نکلا کرتا۔ محسوس کریں میں 20 منٹ میں 2 گھنٹے کی مجلس پڑھوں گا آپ کے سامنے، بس سمجھتے چلیے۔ تو وقت ایک ایسی شے ہے جو آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ سے پوچھ رہی ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ اللہ نے آپ کو جو ابہام دیا ہے وہ وقت کو ایسے رکھتا ہے جیسے ایک نبی کے حکم کے نیچے اس کا امتی ہو۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ صاحب العصر والزمان۔ بھائی عصر والزمان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عصر اور زمان اسی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے نا جس کے ہاتھ میں وقت ہو۔ اور وقت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وقت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت وقت کے سامنے کیسی ہے۔ تو ہماری حالت وقت کے سامنے ایسی ہے کہ ہمارا ایک لمحے وقت پہ نہیں چلتا، بس نہیں چلتا، وقت کا ہم پہ چلتا ہے۔ وقت نے کہا ظہر کی نماز ہے، آپ دوڑ پڑے۔ وقت نے کہا مغرب کی نماز ہے، آپ دوڑ پڑے۔ وقت نے کہا افطار کا ہر ٹائم ہے، آپ دوڑ پڑے۔ وقت نے کہا سحری ہے، آپ بستر سے اٹھ گئے۔ وقت آپ کو دوڑاتا ہے، آپ وقت کو نہیں دوڑا پاتے۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جس کا کوئی کنٹرول وقت پہ چلتا ہو۔ سو آپ نہ وقت کو ایکسپینڈ کر سکتے، نہ وقت کو بڑھا سکتے، نہ وقت کو ٹھہرا سکتے ہیں، نہ وقت کو ہٹا سکتے۔ قسم خدا کہ اگر اسے آپ نے محسوس کر لیا، میں نے پوری مجلس آپ کے درمیان پڑھ لی۔ کوئی 1 سیکنڈ مولانا، 1 سیکنڈ رہے گا، 1 منٹ نہیں بنے گا، 1 منٹ رہے گا، 1 گھنٹہ نہیں بنے گا، 1 گھنٹہ رہے گا، دن نہیں بدل پائے گا۔ جس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت پہ رہے گا، جس کا جو نصاب ہے۔ میتھمیٹکس نے تھوڑا اور نزدیک آ کے بات کروں آپ سے، بھائی گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں؟ آپ نے کہا 60، طے ہو چکا ہے نا 60 ہے۔ اب کوئی نیا کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی نئی ریسرچ آئی ہے 65 منٹ کا گھنٹہ ہے، تو آپ کہیں گے اپنی ریسرچ اپنی جیب میں رکھ، دنیا کی گھڑی تیری ریسرچ پہ نہیں چلتی۔ بھائی پتہ نہیں ہے میں کیسے سمجھا پاؤں۔ بھئی ہمارے یہاں بھی اماموں اور خلافت کا مسئلہ ایسا ہی ہے، کوئی نئی ریسرچ پیش کر کے کہے فلاں خلیفہ ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کوئی بھی آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کسی بھی دلیل کے ساتھ آ جائے کہ 65 منٹ کا 1 گھنٹہ، آپ مانیں گے؟ بتائیے، ہیں 9 دن کا 1 ہفتہ ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔
भाई 15 महीने का 1 साल है, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। आप क्या कहेंगे? भाई हमारी जिंदगी गुजर गई, हमारे बाप की जिंदगी गुजर गई, दादा की जिंदगी गुजर गई, इलाके की जिंदगी गुजर गई, मुल्क की जिंदगी गुजर रही है, हम देख रहे हैं। जो गुजर चुका है उसने भी बताया, जो गुजर रहा है वो देख रहे हैं। जो है उसे माने उसे शिया कहते हैं, और जो माने उसमें शक ना करे उसे मोमिन कहते हैं। जो कह दिया उसमें कोई शक और कोई तब्दीली नहीं। अब मेरे साथ रहिएगा। तो अब टाइम को ना आप एक्सपेंड कर सकते, ना टाइम बढ़ा सकते, ना टाइम होल्ड कर सकते, ना टाइम हटा सकते। मतलब मुझे मुजफ्फरनगर से आपके यहाँ आना है, तो मैं पैदल चल के आऊँगा तो 1.5 घंटा लगेगा, मैं साइकिल से आऊँगा तो 1 घंटा लगेगा, मैं कार से आऊँगा आधा घंटा लगेगा। और पता चला कि किसी ने पूछा जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो मैं कहूँगा 5 मिनट लगेगा। भाई ये उड़े और ये आ गए, ठीक है ना। मैं माध्यम जितने बदलूं वक्त नहीं हटा सकता, वक्त नहीं हटा सकता। अच्छा, वक्त का सिस्टम क्या है और वक्त का सीन क्या है? वक्त का सीन ये है कि 60 मिनट है तो 1 घंटा, और 60 सेकंड है तो 1 मिनट। अब जरा पूछिए इनसे कि 1 सेकंड के कितने हिस्से हैं? तो उन्होंने कहा 1000 हिस्से हैं 1 सेकंड के। 1 सेकंड के कितने हिस्से हैं? 1000। मैंने कहा 1 सेकंड, मैंने आपके सामने कहा बराए सलाम किए इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए मैंने कहा नारे हैदरी बावाज़े बुलंद सलावत। आले मोहम्मद पर बावाज़े बुलंद सलावत। नहीं ये काम नहीं, थोड़ा सा बढ़ा, बस ठीक है, तशरीफ लाए बैठो, ठीक है। मैंने कहा एक। अब एक अंदाज लगाइए मैंने 1 कहने में कितना वक्त लिया। ये जितना भी वक्त मैंने 1 कहने में लिया इसका 1000 हिस्सा है, 1000 हिस्सा। तो मैंने सेकंड का 1000 हिस्सा आपको बता दिया, सेकंड आपको बता दिया, मिनट आपको मालूम ही है, बात साफ हो गई ना। अब मुझे बताओ कि मोहम्मद जब सफर पे जा रहे थे तो कितना वक्त लिया? मुझे बता दो, ठीक है। अब मैं एक चीज इशारतन कहता चला जाऊंगा, समझते चले जाएगा, गुफ्तगू यहीं खत्म हो जाएगी, पूरी तवज्जो और अपने मसाइब पे आ जाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कोई काम करे और वक्त ना दे, उसे वक्त इस्तेमाल करना ही होगा। मगर अल्लाह ने जिन्हें हादी बना के भेजा है उनका कंट्रोल ये है कि वो वक्त का इस्तेमाल नहीं करते और काम कर लेते हैं। कसम खुदा के वो वक्त पूरी तवज्जो, वक्त का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते और काम कर लेते हैं, वक्त ही नहीं लेते, वक्त ही नहीं देते, वक्त नहीं देते। अच्छा, एक कैरेक्टर तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, अब एक दूसरा कैरेक्टर मैं बयान कर रहा हूँ। जरा सोचना, किसी आलिम से पूछ के मुझे बताना, पता चल जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना कि अली सैयदा से कह के, अली सैयदा से कह के कि मैं कहाँ जा रहा हूँ बताते हुए अपने घोड़े पर बैठ के कितनी देर में नादे अली के विर्द के होते होते मोहम्मद के वजूद के करीब पहुंचे। जरा मुझे टाइम बता देना, हाँ टाइम बता देना कि कितना वक्त लिया होगा, ठीक है ना। अगर आलिम को बताए तो बताना कितना वक्त लिया, है ना। तो वो एक हम लोग कहते हैं पलक झपकने से पहले, है ना, यानी वक्त से वक्त नहीं लिया। ये क्या है? वक्त ना लेना, वक्त ना लेना। एक है वक्त पे कंट्रोल रखना, ठीक है। सो मक्तल है खयाम के 8 किलोमीटर की दूरी पर। एक आदमी का 8 किलोमीटर दूर जाना, जंग लड़ना, वापस आना
اپنے پیاس کی گفتگو کرنا، دوبارہ جانا، حسین کا پلٹ کے جانا، لے کے آنا، ان سب کو ٹائم میں ڈھال کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 24 گھنٹے فیل ہو جائیں گے، 12 گھنٹے فیل ہو جائے گا۔ کیوں کہ رات دن جنگ ہوتی نہیں ہے، دن میں جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دن کے 12 گھنٹے کے آپ منٹ نکالیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے وقت کہیں ٹھہرا ہوا ہے اور کسی نے وقت کو ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ صاحب حسین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک مثال دی، نبی گئے اور نبی آئے، وقت نہیں دیا۔ علی گئے، علی آئے، وقت نہیں دیا۔ حسین نے جنگ کی، وقت کو ٹھہرا دیا۔ اب دنیا پریشان نہ ہو، ایک اور حسین ہے، وقت کا حسین، جس نے وقت کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ جب وہ پردے غیب سے آئے گا تو اس کے آنے کا کمال یہ ہوگا کہ وقت ٹھہرا ہوا ہوگا۔ یہاں لمحے اور دن کو ٹھہرانا نہیں ہے۔ اب یہ وقت میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہاری اور ہم سب کی اور ہر انسانوں کی زندگی میں ایک وقت آنے والا ہے، وہ ایک دن آنے والا ہے، وہ دن محشر کا دن ہوگا اور وہ حساب کا وقت ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے کون کام آئے گا؟ کام ہی وہی آئے گا جس کے ہاتھوں میں وقت ہوگا، جس کے ہاتھوں میں وقت ہوگا وہی محشر کے دن کام آئے گا۔ ورنہ روح نکلنے کے بعد ہم سب کی طرح مر جانے والے کیا محشر میں کام آئیں گے؟ ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرنے والے کام آئیں گے۔ درود پڑھے محمد وقت کسے کہتے ہیں؟ جو گزر جائے، لیکن جو اہل بیت آپ کو وقت دیتے ہیں وہ گزرتا نہیں، بلکہ وہ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ وقت اہل بیت دیتے ہیں۔ اب اہل بیت کون سا وقت دیتے؟ حور کو دیا نا وقت، حور کو دیا۔ کمال ہے، ذرا محسوس کیجئے گا، حور کو وقت دیا تو جو اہل بیت نے حور کو وقت دیا وہ، اور جو زندگی حور کو ملی تھی وہ، بتاؤ کون سی گنتی کی جائے؟ تو آپ کہیں گے زندگی کا کیا معنی اور کیا ویلو؟ حور کی زندگی کو علیہ السلام بنانے والا جو وقت ہے وہ وہی ہے جو حسین ہے حور کو۔ تو اہل بیت جو تمہیں وقت دے دے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میرا وقت نہیں ہے، یہ میرا وقت نہیں، یہ میری زندگی سے مائنس نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ وقت ہے جو اہل بیت نے مجھے دیا ہے۔ اگر میں نے اس کا صحیح استعمال کیا تو اہل بیت اس کا ڈبل ٹرپل بڑھا کے عطا کرے۔ یہ جو تبرک تم بانٹ دیتے ہو یہ تمہاری کمائی سے مائنس نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو خرچ کیا ہے وہ واپس مل جائے گا، واپس مل جائے گا۔ اہل بیت کسی سے کچھ لیتے نہیں، حضور وقت اور امام۔ اب امام وہ ہوگا جس کا کنٹرول ہو وقت پہ، جو نیچر کو آواز دے تو نیچر اس کے لیے بدل جائے۔ مثلا درخت ہے، آپ کو درخت کے پاس جانا پڑے گا، درخت آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا، لیکن امام چونکہ وقت کا امام ہے اس کے لیے نیچر بدلے گا، وہ بلائے گا تو درخت اپنے مقام سے چل کے آئے گا۔ جانور اپنی زبان میں بات کرے گا، آپ اس کے احساس کو حس کر کے کھانے پینے کے وقت اور اس کے معاملات اور اس کی آواز کو سمجھ سکتے ہیں، گفتگو نہیں سمجھ سکتے، کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، مگر امام ہے، امام ہے، وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھے گا، باتوں کو بھی سمجھے گا۔ تو میرے عزیزوں بس لے آیا آپ کو، کیونکہ وقت گزر رہا ہے۔ میں اس گزرتے وقت کو یادگار بنانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ کربلا مجھے اور آپ کو جو چیز سکھاتی ہے وہ بہت خاص ہے، اسے سیکھ لو، اسے سیکھ لو۔ کیا ہے؟ کربلا میں سب کچھ ہے، یعنی کربلا کے وقت میں سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ شکایت نہیں ہے۔ کربلا میں کیا نہیں ہے؟ ہاں، کربلا میں کیا نہیں ہے؟ شکایت نہیں ہے۔ اگر تم کربلائی ہو اور سچے کربلائی ہو تو زندگی اور دامن میں جھانک کے دیکھو، شکایت ہے
یہ شکایت نہیں. آپ کہیں گے شکایت سے کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں شکایت سے کیا ہوتا ہے. ایک شادی ہوئی 50 لاکھ خرچ ہوئے, ایک شادی ہوئی 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوا, ایک شادی ہوئی 5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. بھائی اس سے زیادہ تو ہمارے خرچ ہو نہیں سکتا, اتنا پیسہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری قومیں ہیں جن کی شادی میں 100 کروڑ خرچ ہوتا ہے, 5 ہزار کروڑ خرچ ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس خرچ کو, ٹھیک ہے, مگر بات کلیئر ہے, پیسہ خرچ ہو رہا ہے. 1 سال کے بعد شادی ٹوٹ گئی, کیوں؟ کیونکہ شکایت پیدا ہو گئی. تو شکایت کا کام کیا ہے؟ شکایت کا کام ہے اچھی خاصی مضبوط چیز کو توڑ دینا. تو شکایت جب آئی تو اس نے رشتہ توڑ دیا, شکایت آئی تو اس نے پڑوس کی محبت توڑ دی, شکایت آئی تو اس نے دوستی توڑ دی, شکایت آئی تو اس نے عزیزداری توڑ دی, شکایت آئی تو اس نے زندگی کے احساسوں کو توڑ دیا. شکایت. اب شکایت ہمارے سماج میں شکایتیں بہت بڑھ گئی ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں. تو اب اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا راستہ ہے جافشانی, قربانی کا جذبہ. یہ قربانی کا جذبہ جب بڑھے گا تو شکایتیں گھٹ جائیں گی, شکایتیں بڑھیں گی تو قربانی کا جذبہ گھٹ جائے گا. کربلا میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ ہے. مجھے پہلے شہید ہونا ہے, مجھے پہلے شہید ہونا, مجھے پہلے شہید. یہ کیا ہے بھائی؟ قربانی کا جذبہ. تو ہم کون سی قوم ہے اور ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. جتنا قربانی کا جذبہ ہوگا, میں نے پچھلی مجلس میں کہا ہمارے یہاں کچھ پرابلمز ہیں جنہیں ہمیں دور کرنا ہے. مثلا ہم زندہ آدمی کی قدر کرتے ہیں, مر جاتا ہے پھر اس کی تعریف کرتے ہیں. اچھا چلیے میں عوام کو کیا بولوں, مولوی کوئی لے لیجیے, اتنے سارے علماء ہوں, کسی ایک عالم کا انتقال ہو گیا مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے, ڈھیر ساری تقریریں ہو گئیں ان کے 40ویں میں, فلانے آ رہے ہیں وہ بھی تقریر کر رہے ہیں, فلاں رہے ہیں بہت نیک آدمی تھے, بہت پرہیزگار تھے, اور چاروں طرف انہوں نے یہ کام کیا وہ کام کیا, یہ سب کر رہے ہیں. زندگی میں قبول نہیں کر رہے تھے, زندگی میں قبول نہیں تھا. کہیں 10 آدمی میں بیٹھ کے تعریف کرنے کی طاقت نہیں تھی کہ اس بیچارے کے نام پہ 2 جملے بول دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر چونکہ 1000 آدمی کا مجمع ہے 40ویں میں اور مائک ہاتھ میں ہے تو وہاں تو بولنا ہے. وہ کاش بھائی زندگی میں ہی مان لیا ہوتا کہ اچھا عالم ہے نا. تو یہ ہمارے یہاں بھی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی پرابلم پڑھے لکھوں میں بھی ہے. پڑھے لکھوں کی مثال بول دوں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی PhD ہے, کوئی بہت بڑا فلسفہ پہ عبور رکھتا ہے, بہت بڑا صاحب کمال ہے, علم دنیا میں اس کا بہت اچھا نام ہے. بات چلا مرنے کے بعد سے جب ان کی کتاب چھپ رہی ہے تو اس کے بارے میں ایک ورق سب لکھ رہے ہیں. بھائی زندگی میں اس کے نام پہ کانفرنس کر لو, زندہ ہے تو بلا لو, اس سے پوچھ لو, کام کر لو کہ اس نے محسوس کر پا رہی. یہ کمیاں ہیں ہماری, یہ کمیاں. ابھی کمیٹی بتا رہی تھی ہمیں کہ ہمارا 10,000 کا وہ پہلے انکم تھی یہاں کی جو دکانیں وغیرہ ہیں, اور اب ماشاءاللہ سے 1.25 لاکھ جو ہے وہ. بھائی عمارتوں میں ہی بینیفٹ ہوئے یہ ضروری نہیں ہے, جسموں میں بھی بینیفٹ ہونا چاہیے, روحوں میں بھی بینیفٹ ہونا چاہیے, کرداروں میں بھی بینیفٹ ہونا چاہیے, سوشل ویلیوز میں بھی بینیفٹ ہونا چاہیے. آپ اتنے یہاں بیٹھے ہو, آپ مجھے بتاؤ آپ میں سے کون آدمی ہے جو مظفر نگر کے اسپتال میں کسی اجنبی مریض کے لیے 1 کلو سیب لے کے گیا ہو؟ بھائی مجھے بتا دو کوئی اس مجمع کہ میں 1 کلو سیب لے کے گیا. ٹھیک ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, مجمع جمع ہے, دلی سے یہاں سے وہاں سے کئی جگہ سے لوگ جمع ہیں, آپ کی محبتیں ہیں, یہ تو آپ کی روح کی جان ہے. آپ عزاداری نہیں کریں گے تو کون عزاداری کرے گا؟ آپ نے وعدہ کیا ہے, آپ نے جناب سیدہ سے وعدہ کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے دوسرے کو پتا چلے کہ آپ شیعہ. جب ایک مریض آپ سے پوچھے بھائی تمہیں کس نے اس 1 کلو سیب کے ساتھ بھیجا ہے, اور تم پلٹ کے کہو کہ مجھے علی نے بھیجا ہے, مجھے حسن نے بھیجا ہے, مجھے حسین نے بھیجا ہے, مجھے اہل بیت نے بھیجا ہے, تو آپ تبلیغ کر کے کہاں لے جا رہے ہیں اہل بیت کے نام کو لوگوں کے درمیان, تاکہ وہ پوچھے کون ہے یہ لوگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس میرے عزیز,
لے جائیں، باہر کی طرف لے جائیں، اہل بیت کے ناموں کو لوگوں تک لے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے اس پوری دنیا میں جتنے لیڈر ہیں سب کھوکھلے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اور نہیں کہہ سکتا، مولا عباس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اس میں کہہ رہا ہوں جتنے لیڈر ہیں سب کھوکھلے ہیں، اور 2025 میں تو کہہ سکتا ہوں کھوکھلے تو تھے ہی، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ ارے بھیا جنہیں 40,000 بچوں کے قتل ہونے کی آواز سنائی نہ دے اور میتیں دکھائی نہ دیں، وہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ پر انہیں لیڈرز میں سے ایک خامنہئی بھی ہے نا، جسے سنائی بھی دے رہا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے، اور عمل بتا رہا ہے کہ میدان میں جسم دیکھ کے جیت نہیں، حوصلے دیکھ کے جیت لکھی جاتی ہے، حوصلے دیکھ کے جیت لکھی جاتی ہے۔ میرے عزیزان، آپ بہت ہی رچ کمیونٹی سے آپ کا ٹائم ہے، شیز ناشری نا معمولی بات نہیں، یہ تھوڑا جو گھریلو باتیں ہیں۔ میں نے کب 20 سال پہلے اپنی تقریر میں جملہ کہا تھا، آخری جملہ، اور یہیں سے ربط مسائل، 20 سال شاید 20-22 سال سے اوپر ہی ہو گیا ہوگا۔ دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 قسم کے لوگ۔ ایک وہ ہوتا ہے جو 100 سال کے بعد کی سوچتا ہے اور 100 سال کی بعد کی بولتا ہے، سوچتا بھی 100 سال آگے ہے اور بولتا بھی 100 سال بعد۔ ایک وہ ہے جو اپنی کامیابی کی بات کرتا ہے، میں کہاں گیا، میرے ساتھ کیا ہوا، میں میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے دوست، میرا اسٹیٹس، میرا رتبہ، میرے کانٹیکٹ۔ تو ایک 100 سال کے بعد کی سوچتا ہے، ایک میں ہی گم رہتا ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ۔ تیسرے قسم کے بھی لوگ ہیں، اب یہ آپ کو پتا کرنا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کتنے قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ، اس کے گھر میں کیا پکا ہے، اس کی شادی کہاں سے ہوئی ہے، کہاں سے کپڑے لیے جا رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ نیا مکان کیسے بن گیا، اجی یہ 10 سال پہلے تو غریب تھے، یہ پیسے کہاں سے آ گئے ان کے پاس۔ آپ کو پتا ہے، شیعوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، انسانوں کی ڈسپلن میں 3rd کیٹیگری ہے، یہ 3rd کیٹیگری۔ کس کے گھر میں آلو پکا ہے اور کس کے گھر میں بھنڈی پک رہی ہے اور کس کے گھر میں گوشت آیا ہے اور کس نے کیا کیا، یہ 3rd کیٹیگری ہے، 3rd۔ یہ وہ لوگ نہ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ میں کر سکے، اور نہ اتنی زیادہ بڑی سوچ ہے کہ 100 سال کے بعد کی سوچ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہماری زندگی اور ہماری دنیا، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھ کے ساتھ آگے چلیں، وقت کے ساتھ چلیں اور امام کے پیچھے چلیں۔ بس جب ہم امام کے پیچھے چلتے ہیں تو آج کے وقت میں آج کے امام اور وقت کے امام کے پاس پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی دادی کا۔ یہ مجلسیں، یہ دونوں تعریفوں کے بعد 10-10 دن کا ایک پورا عشرہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، اسی عشرے کی ایک تاریخ ہے۔ آپ اپنی شہزادی کو یاد کر رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں جس نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، اور جیسا انہوں نے بیان کیا ویسا کسی نے نہیں بیان کیا۔ اچھا ذرا ایویلویٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بھیا حسینی، کربلا کے میدان میں سب سے بڑی مصیبت تھی مولا حسین کے لیے علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا کیا، سب سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ ایسی مصیبت تھی کہ حسین داہنے قدم اٹھا۔ 2 ہی حالتیں ہیں، ایک اکبر کی طرف جاتے ہوئے کی حالت اور ایک اصغر کو لاتے ہوئے کی حالت۔ یہ 2 حالتیں حسین کی ایسی مصیبتوں سے بھری ہوئی۔ کبھی نہیں کہا کہ مجھ پر وہ مصیبت پڑی جو دن پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی، کبھی نہیں کہا، خدا کی قسم۔ ہاں نہیں کہا نا، کسی مولوی سے سنا ہے؟ نہیں سنا نا۔ یہ دیکھو کلیجے کے 71 ٹکڑے حسن کے نکل رہے ہیں، کبھی حسن نے نہیں کہا کہ مجھ پہ وہ مصیبت پڑی جو دن پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ علی کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، علی نے نہیں کہا کہ مجھ پر وہ مصیبت پڑی جو دن پہ پڑتی تو رات کالی رات کی طرح ہو جاتی۔ چلو اب سیدہ کے دروازے پہ، کیونکہ میں نزدیک کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، سیدہ کہہ رہی ہیں مجھ پہ وہ مصیبت پڑی جو دن پہ پڑتی تو کالی رات کی طرح ہو جاتی۔ اب کچھ نہ کہو،
سیدہ پہ کتنی مصیبت پڑی. بس سجاد کے اس جملے سے سمجھو کہ جب سائل کہتا مولا مولا آپ نے ابھی بتایا کس پر کتنے ظلم ہوئے، پھر بھی آپ فرماتے ہیں دادی پہ سب سے زیادہ. تو کہا تو مدت مت دیکھ، تو شدت دیکھ، یہ دیکھ کہ کہاں شدت زیادہ ہے. سید عالمیان پہ جو شدت ہے مصیبت. بیٹے علی کے سامنے کھڑے ہیں، علی پوچھ رہے ہیں لاڈلو تمہارے چہرے کی حالت اتنی زیادہ. پلٹ کے فرمایا بابا ابا کے ساتھ باہر گئے تھے، دشمن نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے جس کے سائے میں اماں بیٹھ کے نانا کو گریا کیا کرتی تھی، یاد کر کے رویا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا ایک ایک مصیبت میں دھیرے دھیرے 2-4 جملے پڑھ کے اور چلا جاؤں گا آپ کے سامنے. سورج ڈوبنے والا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لو گے، مصائب کی روایتیں بھی اور بھی سنو گے. مجھ سے تو بس اتنا سن لو، مجھ سے بس اتنا سن لو کہ حسنین دیکھ رہے ہیں کہ اب ماں واپس نہیں آئے. مجھے نہیں پتا کس کی کیا کیفیت ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. مولا غازی کی بارگاہ ہے، عباس علمبردار کی بارگاہ ہے، ہندوستان میں بے پناہ بارگاہ ہے. بہت جگہ بہت مقامات پہ روزے اور بگرا کے اس روزے کی روایتیں الگ ہیں. یہاں کے بس روزے کو دیکھ لو، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مولا تمہاری دلوں کی آواز سنتے ہیں. اس پورے علاقے میں سارے لوگ آتے ہیں، مجھے بتایا گیا تھا ہندو برادران بھی آتے ہیں، ہندو ماں بہنیں بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، شفا پاتی جاتے ہیں. ہاں اس لیے کہ ہمارے یہاں جو سبیل لگائی جاتی ہے تو سبیل حسین کو یہ نہیں کہا جاتا یہ تعزیہ اٹھانے والوں کے لیے پانی ہے، یہ علم اٹھانے والوں کے لیے پانی ہے. ہمارے یہاں پانی پیاسوں کے لیے ہوا کرتا ہے. میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ جب دنیا میں جنازے اٹھا، بس جملہ سننا اگر محسوس کر سکو، جب دنیا میں جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو رشتہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ سب کو بلا لیا جائے تو دن میں اٹھایا جائے. میں نے مسائل تمام کر دیا. مصیبت تو دیکھو نبی کی بیٹی کی زندگی کی کہ رات میں میت اٹھائی جا رہی ہے، رات میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. علی موقع ملے میرے قبر پہ ضرور آنا، علی موقع ملے میرے قبر پہ یاسین ضرور پڑھنا. ایک دن علی قبر زہرا پہ یاسین پڑھ ہی رہے تھے، آواز آئی ابو الحسن جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، ابو الحسن جلدی سے گھر جاؤ، میرے حسین کو پیاس لگی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے. میں مجلسوں میں برسوں سے پڑھتا ہوں. 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سین سے سکینہ، سین سے سجاد، سین سے سیدہ. وہ لو سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئی. وہ لو سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے. وہ لو سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے. سلمان سوال کرتے ہیں مولا اتنا گریا کیوں؟ فرمانے لگے سلمان بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. وہ لوگ زہرا کو دفن کرنے کے بعد قبر کے کنارے علی بیٹھ گئے، ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھا، چہرہ رسول کی قبر کی طرف کیا. فرمانے لگے نبی اللہ اب زہرا آپ کے پاس ہے. اے نبی اللہ میری زہرا سے پوچھ لے امت نے کتنا ستایا. اے نبی اللہ نہ پوچھے میں کیسے خاموش رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا
صلی اللہ علی محمد وعلى الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین.